امان اللہ صاحب بیمار تھے تو ٹھاکر لاہوری صاحب نے مجھے فون کیا، حالانکہ میں اس وقت کلچر منسٹر نہیں تھا، میری آبلیگیشن بھی شاید نہیں تھی، لیکن میں فوراً پہنچا، ان کے گھر گیا اور وہیں سے بیٹھ کے میں نے اطہر علی خان صاحب کو اور زلفی صاحب کو فون کیا۔ 6.25 مہینوں میں کوئی نام بھی ہو یہاں پر، چاہے وہ فضل جٹ صاحب سے لے کے شیر میاں داد صاحب سے لے کے شیبہ بٹ صاحبہ سے لے کے حمیرہ ارشد صاحبہ سے لے کے میگا جی سے لے کے جتنے نام، فرحانہ محسن صاحبہ سے لے کے جتنے میل فیمیل فنکار، گلوکار، اداکار آئے میرے آفس میں، اللہ پاک کی ذات کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ جو فیض لے کے نہیں گیا۔ کوئی ایک نہیں کہہ سکتا کہ میں آیا جس مقصد کے لیے اور میری مراد پوری نہیں ہوئی۔ اور میں مذاق میں نے کہتا تھا کہ یہ آستانہ عالیہ چوہان شریف ہے، یہاں سے فیض ہی ملتا ہے، نام بھی فیاض ہے اور فیض بھی ملتا ہے۔ کوئی ایک گلوکار، فنکار، اداکار مجھے بتا دے کہ 6.25 مہینے کے اندر اس نے کہا مجھے، ابھی وہ یہاں پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو گواہی دیں گے کہ انہوں نے کہا کہ جناب مجھے کام چاہیے، مجھے کاروبار چاہیے، مجھے ایکٹیویٹی چاہیے، مجھے الحمرہ کے اندر، مجھے پرائیویٹ لیول پہ جناب میری کوئی ایکٹیویٹی، کوئی فنکشن، ہر ایک کو پروموٹ کیا، اور اتنی کلچرل ایکٹیویٹیز ہوئیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ لیکن میں فارغ ہوا، مجھے جہاں پہ بھی ٹھاکر لاہوری صاحب نے بلایا، جہاں پہ بھی اللہ پاک کے کرم سے وہاں پہ میں پہنچا، اور جو کوئی میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا۔ میں نے وہاں سے اطہر علی خان صاحب کو فون کیا، میں نے کہا جی میرا تو مزاج یہ ہے کہ میرے پاس سجاد میر صاحب کا کیس ہو، سجاد کشور صاحب کا کیس ہو، یا کوئی BCO کیسز ہیں، وہ حسن عسکری صاحب جو ہے نا، ان کے کوئی بقایا جات سے لے کے کوئی کم از کم 20-25 ایسے کیسز ہیں کہ جو انتہائی کمپلیکیٹڈ تھے اور لوگوں کے کوئی لاکھوں روپے کے ڈیوز تھے، کئی سالوں سے بقایا جات تھے، وہ چند گھنٹوں کے اندر اللہ پاک کے کرم سے جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ ہوئے، چند گھنٹوں کے اندر، چند دنوں میں نہیں، چند گھنٹوں میں۔ اور جس انداز سے ہوئے اس کے بھی پھر آئی وٹنس بہت سے ہیں، اپنے منہ سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ بہت سے لوگ آپ کو بتا دیں گے۔ میں نے اطہر علی خان صاحب کا میں کہا 5 لاکھ روپے کا چیک چاہیے میں، یاد ہے یہ اطہر علی خان صاحب؟ ان کی اپنی آبلیگیشن تھی، ان کی اپنی قانونی جو ہے نا کچھ پرابلمس تھی، مجھے پتہ ہے۔ میں منسٹر تھا تو میری ایک نیچر ہے، تتے پہ پاؤں ہمیشہ رکھا ہے، یہ پوری ہسٹری ہے میری۔ تو میں تو اپنے منسٹر کی حیثیت سے تو میں کروا لیتا تھا، جناب سجاد کشور صاحب بیمار تھے، میں نے کہا جی 5 لاکھ دیو، بلال بٹ صاحب کہتے سیکٹری انفارمیشن، تو جی یہ تو روایت ہی نہیں ہے، میں کہا آج میں روایت بنا رہے ہیں، دیو، اور پھر دلوایا۔ پھر اسی طریقے سے سجاد میر صاحب تھے جو، ان کا بھی یہی، شیبہ صاحبہ ایک دفعہ آئی جناب، کوئی اور وہ ببو برال کی مسز آ گئی، اور PCO کیسز ہیں کہ جو امپاسبل چیزیں ہوتی تھیں، اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے، حق چار یار کے صدقے، مولا علی کے صدقے، شہید کربلا کے صدقے میں نے وہ کی۔ تو میں نے ان کو کہا جی 5 لاکھ دو، انہوں نے کہا جی میرے پاس میں تو نہیں ہے، یہ سیکٹری صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ مجھے پتا تھا وہ سیکٹری صاحب اور سیکٹریٹ کا کام جو ہے نا وہ سرخ فیتا ہوتا ہے، بڑا لمبا کام ہو جاتا ہے۔ میں کہا مجھے الحمرہ میں سے بتاؤ کتنے دینے ہیں۔ خیر جی بات ہوئی، اگلے دن گلہ آ گیا امان اللہ صاحب کا، اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے، کہ جناب تسی تے کہہ گئے سی، ٹھاکر صاحب بھی کہتے جی تسی تو بڑی اتنے بڑکا مار کے گئے سی، تو وہ ہویا تو کچھ بھی نہیں۔ مجھے یاد ہے میں سرگودا سیال موڑ پہ تھا گاڑی میں، وہاں پہ میں نے فون کیا اطہر علی خان صاحب کو، انہوں نے کہا جی وہ 30,000 تک کی پروویژن ہے جی الحمرہ میں۔ میں کہا مجھے نہیں پتا، مجھے 1000 میں نہیں، مجھے لاکھ میں چاہیے۔ اللہ پاک ان کو زندگی دے، انہوں نے اگلے دن زلفی صاحب اور وہ گئے اور انہوں نے لاکھ کی اماؤنٹ کے اندر جناب وہ چیک دے کر آئے امان اللہ صاحب کو۔ ٹھیک ہے جی۔ مردوں سے جانور اپنے پیٹ بھرتے ہیں، انسان مردوں کے لیے اپنے پیٹ خالی کرتے ہیں۔ یہاں پہ امان اللہ خان صاحب پہ کوئی بھی شخص اگر ان کے تعزیتی ریفرنس میں یہ بتانا چاہے گا کہ ہم نے آرٹسٹوں میں کتنے پیسے تقسیم کیے،
تو خدا کی قسم آپ نے صرف امان اللہ کی ہی فیس ادا نہیں کی، بلکہ اس کے ایک شو کی فیس نہیں ابھی تک آپ دے سکے۔ حکمرانوں، آپ امان اللہ خان کے ابھی ایک شو کی ہی قیمت نہیں دے سکے۔ میں عینی شاہد ہوں کہ جیسے بٹ صاحب نے آپ کو بتایا کہ 79 میں امان صاحب نے پہلا پلے کیا، اور میں نے 81 میں پہلا ڈرامہ اپنا امان اللہ صاحب کے ساتھ کیا اوپن ایئر تھیٹر میں۔ میری ان کی 40 سال کی رفاقت تھی۔ خدا کی قسم بڑا ہی سخی اور بڑا امیر آدمی تھا۔ ہم لوگ اگر چھوٹے چھوٹے حساب کرنے بیٹھیں گے تو میرا خیال ہے وہ تو مر چکا ہے بیچارہ، وہ خود تو یہاں کھڑا ہو کے نہیں اب بتا سکتا، مگر اس کے روح ضرور ہم پہ لان تان کرے گی کہ کس بندے کے ساتھ حساب کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اوپن ایئر تھیٹر کو 1100-1200 سیٹ کا ہال جو کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، تیز بارش ہو رہی ہے، 1200 کا 1200 بندہ کہہ رہا ہے کہ خان صاحب سانو ایسا ہو سی نہیں اٹھنا، اور وہ بیچارہ کھڑا ہے اوپر بارش میں اور چیخ کے کہہ رہا ہے، بارش کی آواز کی وجہ سے اس کی آواز اپنی سٹیج سے نیچے جانی بند ہو گئی، اور وہ چیخ رہا ہے کہ خدا کے لیے کل آ جانا انہیں ٹکٹوں پہ، میں پھر آپ کی خدمت کروں گا۔ یہاں جتنے بھی سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، خالد صاحب جیسے تشریف فرما ہیں، خالد عباس ڈار صاحب تشریف فرما ہیں، جو میں چونکہ لیٹ آیا ہوں، مجھے معافی دے دیجیے گا، میں ریکارڈنگ سے آیا ہوں، اگر میں کسی کا نام نہ لوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ سب لوگ جانتے ہیں وہ ایک جنونی آدمی تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا، اور یہ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کا ریکارڈ ہے یہ، کہ لوگ اس وجہ سے اٹھ کے چلے گئے ہیں کہ پیٹ میں درد ہونی شروع ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بشیرہ انٹرول ڈرامہ تھا، وہ میں نے بھی ایک دفعہ کیا تھا اس میں بشیرے کا رول، تو سامنے ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، تو اٹھ کے چلے گئے چلتے ہوئے ڈرامے سے، آدھے سے تھوڑا زیادہ ڈرامہ ہم نے بھی کیا تھا، اور میں اور امان صاحب ہی اسٹیج پہ تھے، تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں ہم نے کوئی غلط بات تو نہیں کر دی، یہ کیوں عورتیں اٹھ کے چلی گئی؟ بہرحال وہ جو ہال کی جو سٹنگ پوزیشن تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو انٹری گیٹ تھا وہ بالکل بیک پہ تھا، تو وہ فیملی جو ہے اس سے ہمارے ایک پروڈیوسر ہوا کرتے تھے ملک افضل، ان کے ساتھ کچھ ڈسکس کر کے تو وہ چلے گئے، یہ میں دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے ڈرامے کے بعد اس ملک افضل صاحب سے پوچھا کہ وہ لوگ کیوں چلے گئے تھے، آپ کیوں ان کے ساتھ کیا بات ہو رہی تھی؟ تو وہ ہنسنا شروع ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، ابھی تو ڈرامہ کافی ہے، تو وہ عورتیں کہتی ہیں بس برا ہوں اور نہیں سے آ جاتا۔ تو آپ خدا کے واسطے یہاں پہ حساب نہ کریں عباد اللہ کے ساتھ، عباد اللہ کی تو پوری آپ کی عوام مقروض ہے، آپ کی پوری قوم مقروض ہے اس کو۔ یہاں ہم نے کوئی ایک منسٹر تو نہیں دیکھا، کل اور کوئی آ جائے گا، رفیق لاڈو آ جائے گا، جیلا بانا آ جائے گا، بدلتے رہتے ہیں یہاں پہ۔ تو میں یہاں پہ آفیسر سے بھی کہوں گا، جڑا سارا ٹولا انہوں نے پیچھے ٹر گیا ہے، انہوں نے میں گزارش کروں گا کہ اپنا امان اللہ صاحب دا تعزیتی ریفرنس ہے، منسٹر صاحب دا نہیں، ایتھے بیٹھ کے اودیاں گلاں کرو۔ وہ بہت بڑا آدمی تھا، وہ بہت بڑا آدمی تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے ہر حاکم کو اٹھ کے اس کو گلے لگاتے ہوئے دیکھا۔ میرے آنے کے بعد جنرل ضیاء سے ڈار صاحب بھی گواہ ہے اس بات کے، جنرل ضیاء الحق، اس جیسا ڈاٹا تو کوئی نہیں آئے گا نا، اس نے بھی اٹھ کے حال میں کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلائے ہوئے امان اللہ کے لیے۔ اس کے بعد جتنے بھی حکمران آئے ہیں، کیا نام کسی ایک کا لیں، وہ سب اس کے عاشق ہوئے ہیں اور اس کے مخلوص رہے ہیں، ان کے چہروں نے یہ بتایا ہے، ان کی داد نے یہ بتایا ہے کہ امان اللہ ہم تمہارے مخلوص ہیں۔ اس لیے قطع نظر اس گفتگو کے، اپنا پیٹ خالی کرنے کے لیے اس کی تعریفیں کریں، اپنا پیٹ بھرے نہ اس سے،
یہ بہت بڑا آدمی تھا، یہ بڑا درویش آدمی تھا، یہ بڑا سخی آدمی تھا. میں کچھ جونیئرز کو بھی دیکھتا ہوں. یہ ریفرنس جس آدمی کا ہوتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. مجھے یہاں یوں لگا ہے کہ جیسے امان اللہ خان صاحب کا ریفرنس نہیں تھا، کچھ لوگ اپنی کلیئرنس دینے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اب سہیل احمد صاحب ایسا بندہ ہے کہ ایک فون کر دینا پاجی اور فلانے بندے دی بیٹی دی شادی ہے تو کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ پھر اس کے بعد کھانے کا انتظام. یہ ہو میں کتنے واقعات کا گواہ ہوں اور وہ کبھی خود آگے نہیں کرتے. انہیں میں 5,000 دیتا ہوں، میں 10,000 دیتا ہوں، میں 20,000 دیتا. ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں آپ، تو پھر کیوں دیتے ہیں ان سے پیسے؟ جائیں گے شیبہ بٹ دوبارہ پیسے لین کسی منسٹر صاحب کو، بہت افسوس ہے. یہ تو اپنے بھرا لک ہے. میرے ساتھ سب سے زیادہ ہیروئن یہ آئی ہیں. یہ اس قدر نیک اور اچھی عورت تھی کہ آج تک مجھے بھی کبھی ضرورت نہیں ہوئی کہ میں اس کی آنکھوں میں آ کے جان کے دیکھتا. اور الحمدللہ پھر یہ میری بھابھی بنی ہے تو آج تک بھی پیار محبت کا سلسلہ ہے. کبھی مانگنے کے لیے نہ جانا. سب سے پہلے تو آپ وہی مر جاتا ہے آرٹسٹ جب مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے. دوسروں کو بتانا چاہیے. بڑے بڑے فنکاروں کے آپریشن کروا دیے ہیں. افتخار ٹھاکر صاحب اور سہیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. جب تک یہ ہیں آپ کو کسی دفتر کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی نہیں گیا، وہ تو منہ پہ کہہ دیتا.